اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول ان کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ومن يعظم شعائر اللہ، جو شخص بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرے، احترام کرے، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ کچھ ہی دن پہلے جو دن گزرا ہے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ 8 شوال سن 1344 ہجری، یہ وہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن دین کے نام پر اور اسلام کے نام پر ان قبور کو ڈھا دیا گیا جو کہ اہل بیت عصمت و طہارت کی قبریں تھیں۔ نہ صرف یہ کہ اہل بیت اطہار کی قبور کو، بلکہ کئی اصحاب کرام اور زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے عمات النبی یعنی رسول خدا کی پھوپھیاں، اور اسی طریقے سے کئی وہ افراد کہ جن کا تعلق نبوت اور رسالت کے گھرانے سے تھا یا جو رسول اللہ کے اصحاب تھے، ان تمام کی قبور کو ڈھا دیا گیا۔ پہلا حملہ 1220 ہجری میں ہوا۔ سعود بن عبدالعزیز جب برسر اقتدار آیا تو اس نے 1220 ہجری میں حملہ کیا، پھر اس کے بعد 1234 ہجری میں دوبارہ سلطنت عثمانیہ نے ان قبور کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن سن 1344 ہجری 8 شوال سن 1344 ہجری میں جب وہابیت برسر اقتدار ہوئی تو انہوں نے مدینہ کے 5 مفتیوں سے یہ فتویٰ صادر کروایا کہ قبروں پر عمارت بنانا اجماع مسلمین ہے اس کے اوپر کہ یہ حرام ہے۔ مسلمین کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور کچھ احادیث پیش کی کہ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبور پر تعمیر کرنا، عمارت بنانا یہ بدعت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز کو خداوند کریم نے، جس تعظیم کو دلوں کا تقوی قرار دیا، اسی تعظیم کو امت اسلامیہ نے بدعت اور شرک کے نام پر کیا کہا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تعظیم اور عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ مثال کے طور پر آپ اپنے والد کی تعظیم کریں، تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ مثلا والد کے آگے نہ چلیں۔ کہا گیا کہ جب تمہارے والد اور تم ایک ساتھ چل رہے ہو تو تم اپنے والد سے آگے آگے نہ چلو، والد سے پیچھے چلو۔ والد کا نام احترام سے لو، والدہ کا نام احترام سے لو۔ یہ کیا ہے؟ سب تعظیم کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے اپنے والد کی تعظیم کی تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے اس کی عبادت کی۔ عبادت ایک الگ چیز ہے اور تعظیم ایک الگ چیز ہے۔
تو اب قبروں کے سامنے جا کر کھڑا ہونا یا قبروں سے توسل کرنا مثال کے طور پر، یہ سب تعظیم کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صاحب قبر کو باعظمت شمار کرتے ہیں، لہٰذا اس کے وسیلے سے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، صاحب قبر کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں کہ خدایا یہ تیرے حبیب کی قبر ہے، یہ تیرے رسول کے نواسے کی قبر ہے، میں اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، لیکن صاحب قبر کی عظمت کو دیکھتے ہوئے وسیلہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جو وہابی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے بالکل مشابہ ہے مشرکین کے عمل کے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں قول موجود ہے، وہ کہتے تھے یہ جو بت ہیں، یہ بت ہمارے شفاعہ ہیں، شفیع ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، لہٰذا وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ لفظ عبادت ہے، یا ان کو پکارتے تھے کہ دیکھو خداوند کریم نے پکارنے کو منع کیا ہے، پس غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جبکہ وہاں پکارنے سے مراد کیا تھی؟ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ پکارنے سے مراد فقط یہ نہیں کہ نام لے کر پکارتے تھے، بلکہ پکارنے سے مراد کیا ہے؟ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو غیر اللہ کی عبادت اجماعاً مسلماً حرام ہے، بلکہ حرام کیا ہے؟ یعنی شرک کے زمرے میں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، جبکہ وہ معبود سمجھ کے نہ پکارے کسی کو، بلکہ اللہ کا اور مخلوق کے درمیان وسیلہ سمجھتے ہوئے اس ہستی کو پکارے، تو یہ کہیں سے بھی عبادت نہیں ہے۔ بہرحال تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شاعر جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرہ کے معنی ہوتے ہیں علامت کے، نشانی کے۔ لہذا کہا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ کیا ہے؟ دلوں کے تقویٰ میں سے۔ تو اللہ کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے نہیں ہے؟ یعنی پوری کائنات آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ سب کے سب اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الارض والسماء لآیات لقوم یعقلون۔ بتحقیق زمین اور آسمانوں کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہے کہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہے، اور اس چیز میں جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے پانی میں سے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اور روئے زمین پر جتنے بھی خداوند کریم نے دابہ یعنی چوپائے پھیلائے ہیں، ان سب میں، ہواؤں کے چلنے میں، اور اس بادل میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ لآیاتن، تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ کس کی نشانی ہے؟ کس کے لیے نشانی ہے؟ لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتی ہیں، تفکر کرتی ہیں۔ تو کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ تو کیا ہر نشانی کی تعظیم تقوی الہی میں سے؟ خداوند کریم نے جانداروں کو خلق کیا ہے، انہی جانداروں میں سے کچھ جانوروں کو نجس العین قرار دیا ہے، مثلا کتا ہے، مثلا سور ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا کتے کی تعظیم شاعر اللہ میں سے ہے؟ یعنی تقوی قلوب میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یہ ریت کے ذرات، یہ زمین جس کو رونتے ہوئے آپ ابھی آ رہے ہیں، پیروں تلے رون دیتے ہیں، آئے یہ تعظیم ہے؟ اگر اس کی تعظیم ہوتی تو پھر کوئی بھی پیدل نہ چلتا بلکہ سر کے بل چلتا۔ تو تعظیم کرنی ہے، تعظیم کا تو مطلب یہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آیت، ہر نشانی شاعر اللہ نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ آیت اللہ تو ہے، مگر شاعر اللہ نہیں ہے۔ آیت اللہ اور شاعر اللہ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو پھر شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے تحقیق صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو صفا و مروہ کیا ہے؟ کیا کوئی سونے کے پہاڑ ہیں یا چاندی کے پہاڑ ہیں؟ وہی پتھر کے پہاڑ ہیں۔ اور صفا اور مروہ جیسی نہ جانے کتنی پہاڑیاں ہیں مکہ میں اور پوری کائنات میں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا، پتہ نہیں کون سی سب سے اونچی پہاڑی کون سی، K2 ہے کون سی ہے، بہرحال خوب جو بھی ہے بہرحال۔ تو اتنی ساری پہاڑیاں ہیں، وہ شاعر اللہ نہیں ہیں۔ تو صفا اور مروہ میں ایسا کیا ہے؟ یعنی وہ ساری پہاڑیاں آیت اللہ ہیں، لیکن صفا و مروہ شاعر اللہ ہیں۔ تو ان دونوں میں کیا رکھا ہے؟ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، خداوند کریم وہ ہے، اب خدا اپنی نشانی بیان کر رہا ہے، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، زمین کا فرش بچھایا، وجعل فیہا رواسی، اور اس زمین پر تمہارے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ میخ سمجھتی ہیں؟ کیل کو بولتے ہیں، یعنی محکم اور مضبوط پہاڑ اس زمین میں بنائے تمہارے لیے، وانہارا، اور نہروں کو جاری کیا۔ اسی طریقے سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، بدن بولتے ہیں اس قربانی کو جو حاجی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند کریم آپ سب کو حج کی زیارت نصیب کرے۔ حج میں جو حج کی ایک قسم ہے حج قران، حج قران میں جو احرام باندھا جاتا ہے، وہ حاجی جو اپنے ساتھ قربانی لے کر چلتا ہے، وہ قربانی کا ساتھ لینا ایک احرام کا حصہ ہے۔ تو وہ جو قربانی ہوتی ہے، اس قربانی کے گلے میں چپلوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، یا جو ہے وہ اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، اس کو شک کیا جاتا ہے، چیرا لگایا جاتا ہے اس کو۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوران سفر وہ جانور بھاگ جائے، کہیں چلے جائے، تو جس کے پاس بھی یہ جانور جائے، چپلوں کا ہار دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ کون سی قربانی ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، حاجی کی قربانی کا جانور ہے۔ یا اونٹ کا کوہان شک ہوا دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ یہ منی میں قربان ہوگا، لہٰذا اب اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور اس کا گوشت بھی حرام ہے، نہ اس کو پکڑ کے وہ کاٹ سکتا ہے، نہ اس کو پکڑ کے بیچ سکتا ہے۔ اس قربانی کو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کا جانور ہے، اس کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ تو اس قربانی کے جانور میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہرحال یہ قربانی کا جانور تو جنت سے نہیں آیا ہوا، چلیں آپ حضرت اسماعیل کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قربانی کا جانور جنت سے آیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت کا ہے، یہ دنیا کا ہے، لیکن اس جیسے نہ جانے کتنے اونٹ ہوں گے دنیا میں، اور اس جیسے نہ جانے کتنے دمبے اور بکرے ہوں گے دنیا میں۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دوسرے جانور تو آیت اللہ ہیں مگر یہ شاعر اللہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سے خود خداوند کریم فرماتا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لترکبوا منہا، کہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھا لو، یعنی بعض کا گوشت استعمال کرو، بعض کو سواری کے طور پر استعمال کرو۔ تو سارے کے سارے جانور خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہماری نشانی ہے، پہاڑ ہماری نشانی، زمین ہماری نشانی۔ والارض بعد ذلك دحاها، خدا نے آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ وجعل فيها رواسي، اور زمین کو بچھانے کے بعد اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ اس سے پہلے والی جو آیت ہے اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین کو بچھایا اور پھر اس زمین میں سے پانی نکالا، اور مرعا بولتے ہیں وہ جو چراگاہ ہوتی ہے، یعنی وہ کھیتی اگائی کہ جو تمہارے جانوروں کے لیے چراگاہ بنے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ پہاڑ کو میخیں جو ہے وہ گاڑ دیں اس زمین میں۔ کیوں کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کام ہم نے کس لیے کیا؟ تمہارے گزر بسر کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے گزر بسر کے لیے، یعنی خدا اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے
تو سوال ہمارا پھر وہی ہو گیا کہ جب سب چیز ہی اللہ کی نشانی ہے تو پھر ان صفا اور مروہ میں کیا رکھا ہے؟ یہ کون سے سونے کے پہاڑ ہیں، چاندی کے پہاڑ ہیں؟ اس جانور کی قربانی میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ شاعر اللہ ہے مگر دیگر جو چیزیں ہیں وہ شاعر اللہ نہیں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آیت اللہ ہیں، یہ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ سے مراد کیا ہے کہ جب جناب حاجرہ نے حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تو یہ چکر لگانا خدا کو اتنا پسند آ گیا کہ ان دو پہاڑیوں کو اسلام کی نشانی قرار دے دیا، لہٰذا ان کو شاعر اللہ قرار دیا۔ کہا کہ ہر پہاڑی کے درمیان حاجرہ نے چکر نہیں لگائے، حاجرہ نے چکر لگانے کے لیے جن پہاڑی کو چنا وہ کون سی پہاڑی تھی؟ صفا اور مروہ۔ اسی طریقے سے وہ قربانی کا جانور جو حضرت اسماعیل کی جگہ پر آیا، پھر اس کے بعد جتنے جانور قربان ہوئے اس جگہ پر خداوند کریم نے ان جانوروں کو شاعر اللہ قرار دیا، یعنی اسلام کی نشانی قرار دیا۔ اللہ کے وجود کی نشانیاں الگ ہیں، لیکن اسلام کی نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں ان الصفا والمروہ، جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ تو صفا اور مروہ شاعر اللہ، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ بدن قربانی اسلام کی نشانی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، دیکھو جب تم عرفات سے نکلو تو بس اللہ کو یاد کرو، کہاں پر؟ مشعر الحرام میں۔ مشعر وہی شاعر سے نکلا ہے، اس زمین پر جس کو خدا نے مشعر قرار دیا ہے۔ یہ مشعر کیا ہے؟ عرفات میں جب حاجی رکتے ہیں 9 ذی الحج کو، زوال کے بعد حاجیوں کو نکلنا ہوتا ہے۔ زوال کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو منی اور عرفات کے درمیان ایک سرزمین ہے جس کا نام مشعر ہے۔ اس مشعر میں حاجیوں کو رات گزارنا ضروری ہے، مغرب سے لے کر اور طلوع آفتاب تک وہیں پر رہنا ضروری ہے، صرف وہاں پر گزارنا ضروری ہے اس رات کو۔ تو وہ سرزمین کیا سرزمین ہے؟ وہاں پہ کوئی سونا ہے، چاندی ہے، کیا ہے؟ اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ مشعر الحرام۔ دیگر سرزمین کو مشعر الحرام نہیں کہا، اس سرزمین کو کہا کیوں؟ کیونکہ یہ اب اسلام کی نشانیاں بنتی جا رہی ہیں۔ جتنے مناسک حج ہیں یہ تمام کے تمام مناسک حج اسلام کی نشانیاں بنتے جا رہے ہیں۔ بس سمجھ میں یہ آیا کہ جو چیز بھی اسلام کی نشانی بنے اس کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے، اسلام کی نشانی۔ تو اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ پہاڑیاں کہ جن پہاڑی کے درمیان جناب حاجرہ نے چکر لگائے وہ تو شاعر اللہ میں سے ہوں، لیکن خود جناب حاجرہ شاعر اللہ میں سے نہ ہو۔ وہ پہاڑی کہ جس کے درمیان جناب حاجرہ نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی خاطر چکر لگائے وہ پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہوں، لیکن خود حضرت اسماعیل شاعر اللہ میں سے نہ ہو۔ وہ قربانی کا جانور جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا وہ تو شاعر اللہ میں سے ہو، خود حضرت اسماعیل شاعر اللہ میں سے نہ ہو۔ سب سے بڑھ کر اگر شاعر اللہ میں سے کوئی ہستی ہے تو وہ حجت خدا ہے، اس لیے کہ دین اسلام کس کے ذریعے پہنچا ہے آپ تک؟ حجت خدا کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وہ رسول کائنات کے جن کے لیے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا لما خلقت الافلاق، کہ حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ تو پوری افلاق تو صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، تمام کے تمام افلاق تو اللہ کی نشانی ہوں، مگر وہ رسول کہ جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، وجہ تخلیق کائنات جو ہو وہ شاعر اللہ میں سے نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے جب صفا اور مروہ جو کہ پتھر کے پہاڑ ہیں ان کی تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے، لیکن رسول اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی میں سے نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ارے رسول اللہ کو آپ چھوڑیے، ایک عام مومن کی حرمت، مومن کی تعظیم آپ توہین نہیں کر سکتے کسی مومن کی، نہ اس کی زندگی میں نہ اس کے مرنے کے بعد۔ اجماعی مسئلہ یہ اجماعاً مومن کی حرمت، اسلام کی حرمت کیا ہے؟ حرام ہے توہین کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مر جائے، دفن ہو جائے، آپ کسی کی قبر پر جا کر رفع حاجت نہیں کر سکتے ہیں، حرام ہے یہ کام، کیونکہ توہین ہے، مومن کی توہین ہے۔ تو مومن کا احترام جس طریقے سے اس کی زندگی میں واجب ہے اسی طریقے سے اس کے مر جانے کے بعد واجب ہے۔ اور احترام کا مطلب یہی ہے کہ
آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ توہین شمار ہوتا ہو عرف عام میں. اور احترام کا مطلب ہرگز عبادت نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ مومن کی قبر کا احترام کریں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ نہیں، عبادت نہیں ہے. عبادت ایک الگ چیز ہے. احترام اور تعظیم یہ دو الگ الگ مطلب ہیں. جیسے خود والدین کے بارے میں کس قدر تاکید ہے کہ والدین کا احترام کرو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ والدین کا احترام کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی عبادت کر لی. عبادت نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک عام مومن کی بات ہے کہ وہ رسول کائنات کی جس کا کلمہ پڑھ کے مومن بنتا ہے، آپ کہیں کہ اس کی تعظیم شرک ہے، نعوذ باللہ. اس کا احترام، اس کے قبر کی تعظیم آپ کہیں کہ شرک ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. خود رسول گرامی اور ان کے اہل بیت اطہار بالخصوص یہ شاعر اللہ میں سے ہیں. شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، دین کی نشانی میں سے. اب کہتے ہیں کہ اجماعی مسئلہ ہے. بھائی اجماع کیسے ہو گیا؟ اگر اجماعی مسئلہ یہ ہوتا تو سن 1220 تک یہ تمام کی تمام قبور تعمیر تھیں، ان پر عمارتیں بنی ہوئی تھیں. خود رسول خدا کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ حجرے میں. حجرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گھر میں، گھر کے اندر ہے. اگر یہ کام حرام ہوتا تو وہ حدیث جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ذام میں وہ حدیث زوجہ رسول کو نہیں پتہ تھی تو کیوں دفن ہونے دیا پھر گھر میں؟ اور اگر دفن ہو گئے تھے تو پھر اس گھر کو مسمار کر دینا چاہیے تھا. لیکن نہ صحابہ نے یہ کام کیا نہ تابعین نے یہ کام کیا. یعنی خود صحابہ کی آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوا، دفن ہوئے اور پھر دفن رہے. یعنی وہ گھر اسی طریقے سے رہا یہاں تک کہ وہ دیوار جو حجرے کے درمیان تھی اس دیوار کو عمر بن عبدالعزیز نے مزید بلند کروا دیا. تو اگر قبر کی تعمیر، قبر پر بنانا، عمارت بنانا حرام ہوتا تو یہ صحابہ اور تابعین کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے تو کیوں کر انہوں نے منع نہیں کیا؟ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اجماع مسلمین ہے اس کے اوپر؟ کوئی اجماع نہیں ہے اس کے اوپر. اب آپ کہیں کہ نہیں، گھر میں قبر تھی، پہلے گھر بنا تھا پھر قبر ہوئی، لیکن اگر قبر بنا کر اس کے اوپر گھر بنایا جائے تو یہ حرام ہے مثال کے طور پر. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فتویٰ جو ہے وہ ابن تیمیہ کا فتویٰ موجود ہے. حدوثاً و ابقاءً. حدوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تعمیر کرنا. ایک قبر بنی ہو اور اس کے اوپر تعمیر کیا جائے، چار دیواری بنایا جائے اس کے اوپر، یہ بھی حرام ہے. و ابقاءً. اور اگر کوئی ایسی قبر بنی ہو کہ جس کے اوپر پہلے سے تعمیر بنی ہو، یہ ابقاءً اس قبر کو باقی رکھنا اس طریقے سے، یہ بھی حرام ہے ابن تیمیہ کے نزدیک. پھر خلیفہ ثانی کے دور میں جو فلسطین آزاد ہوا، جس فلسطین پر فتح ہوا، وہاں پر موجود ہے کہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی قبرہائے مبارک وہاں پر موجود ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل وغیرہ کی قبریں وہاں پر موجود. اور وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ اس وقت جو یہ قبریں موجود تھیں ایک کمرے کے اندر تھیں، یعنی کمرہ نما ایک عمارت بندی ہوئی تھی، اس کے اندر یہ قبریں تھیں، لیکن وہ کمرہ بند تھا، یعنی کوئی جا نہیں سکتا تھا اندر. تو اگر یہ کام حرام ہے اور بدعت ہے اور شرک ہے تو خلیفہ ثانی کو نہیں پتہ تھا؟ جو پورا فلسطین فتح کر سکتے ہیں وہ چار دیواری نہیں گرا سکتے ہیں، لیکن ان قبروں کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا. تو بس یہ کہنا کہ جو حدیث آج آپ کو پتہ چل رہی ہے وہ صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھی، وہ خلیفہ ثانی کو نہیں پتہ تھی، وہ زوجہ رسول کو نہیں پتہ تھی، وہ تابعین کو نہیں پتہ تھی. تو بس اس کا مطلب ہے کہ حدیث سے جو معنی آپ لے رہے ہیں اپنے مطلب کا، وہ معنی درست نہیں ہے. کیونکہ اگر وہی معنی ہوتا تو تمام اصحاب کرام، تابعین کرام اشکال کرتے کہ یہ اس طریقے سے قبر بنانا صحیح نہیں ہے، یا اگر قبر بن چکی تھی تو پھر اس کے اوپر سے عمارت کو ڈھایا جاتا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اسی حدیث کو پیش کرتے جس حدیث کو آپ پیش کر رہے ہیں. تو بس یہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں کہ اجماع مسلمین ہے، یہ کوئی اجماع مسلمین نہیں ہے. پھر اس کے بعد خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. یہ نور کہاں پر ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع.
اللہ کا یہ نور ایسے گھروں میں ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے یہ اذن دے رکھا ہے کہ ان ترفع، ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ رفع کرنے کے معنی کیا ہے؟ بلند کرنا، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ملتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کے ستونوں کو بلند کیا۔ بلند کرنے سے مراد کیا؟ نہیں، تعمیر کیا ان کو۔ اب آپ کہیں کہ نہیں یہاں پہ تو رفع معنوی ہے، یعنی معنوی اعتبار سے خدا نے ان گھروں کو بلند کیا فقط۔ نہیں، اگر معنوی ہے تو معنوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقط معنوی اعتبار سے تو بلند ہو لیکن ظاہری اعتبار سے اس کو ایسی ویران چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر ظاہری اعتبار سے ویران چھوڑنا تھا تو خانہ کعبہ وہ تو تعمیر ہی نہیں تھا، ختم ہو چکا تھا، طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا۔ پھر کیوں خداوند کریم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اس گھر کو تعمیر کیا جائے؟ اگرچہ کہ وہاں پر کوئی قبر نہیں ہے ابھی، اس وقت کوئی قبر نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں خداوند کریم آپ کو زیارت نصیب کرے۔ جو حتیم ہے، جو سی ٹائپ بنا ہوا ہے چبوترا، جو انسان کی قامت سے بھی بلند ہے، وہ کیا ہے؟ حجر اسماعیل جس کو کہتے ہیں۔ حجر اسماعیل وہ گھر تھا حضرت اسماعیل کا، اور اس کے نیچے جو متفق علیہ بات ہے وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں پر دفن ہیں۔ تو کیوں رسول خدا نے حکم نہیں دیا کہ بھائی اس کو ڈھا دو؟ اس کو ڈھا دینا چاہیے پھر، کیونکہ ایک تو مسجد الحرام بھی ہے، خود مسجد ہے، اور مسجدوں میں بھی سب سے افضل مسجد ہے۔ دوسرا وہاں پر عبادت بھی ہو رہی ہے، بلکہ جو حتیم کے سامنے پڑھ رہا ہے، حجر اسماعیل کے سامنے پڑھ رہا ہے، وہ تو اس کا رخ ہی قبر کی جانب ہے۔ تو عبادت بھی ہو رہی ہے، قبر بھی مسجد میں دفن ہے، اور قبر تعمیر بھی ہے۔ تینوں کام جو وہابی کہتے ہیں وہ تینوں کام موجود ہیں وہاں پر۔ وہابی کہتے ہیں کہ نہ قبروں پر آپ جو ہے وہ کو تعمیر کر سکتے ہیں، نہ قبروں کے جوار میں مسجد بنا سکتے ہیں، نہ قبروں کے سامنے آپ کو عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تینوں کام ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تینوں کام وہاں پر ہو رہے ہیں۔ قبر بھی تعمیر ہے الحمدللہ، اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی ہو رہی ہے، اور مسجد بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے۔ تینوں کام ہو رہے ہیں، لیکن نہ رسول خدا نے، نہ کسی صحابی نے، نہ خود مولا کائنات نے، کہ جن کی حدیث کو وہابی حضرات پیش کرتے ہیں، خود مولا کائنات نے حکم نہیں دیا کہ ان قبروں کو ڈھا دیا جائے، زمین بوس کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کیا ہے؟ کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ خوب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے یہ اذن دے رکھا ہے ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے، گھروں کو ڈھایا نہیں جائے، گھروں کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے۔ کیوں؟ وَيُذْكَرَ فِيهِ، اس میں ذکر کیا جائے خداوند کریم کے خداوند کریم کا ذکر کیا جائے۔ صبح و شام اس گھر میں ایسے مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یسبح فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ ایسے گھر ہیں کہ جن میں ایسے مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام، کہ جن کو نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ یعنی ایسے مرد اس گھر میں پائے جاتے ہیں جو اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ خرید و فروخت اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ ایک وہ مرد ہیں کہ جن کا تذکرہ کہاں پر ہوا؟ سورہ جمعہ میں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے حبیب جیسے ہی آواز لگتی ہے کہ بھئی بازار لگ گیا جمعے کے دن، یہ سب کے سب نکل پڑتے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تو یہ چھوڑ جاتے ہیں، تو اکیلا بیچارہ کھڑا رہتا ہے۔ جیسی تجارت کی آواز لگی یہ سب کے سب تو یہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کہا کہ دیکھو اب اگر ایسا ہوگا تو تم ایسے نہیں مانو گے کہ خداوند کریم نے جمعے کے دن، جمعے کے وقت تجارت کو حرام قرار دے دیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز تمام ہو جائے اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ نماز کے بعد، یعنی تجارت ہوگی اب کب ہوگی؟
خرید و فروخت تجارت کب ہوگی؟ نماز کے بعد ہوگی۔ تو ایک وہ مرد ہیں اور ایک یہ مرد ہیں کہ ان کے متعلق خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اس گھر میں ایسے مرد ہیں کہ جن کو خرید و فروخت و تجارت اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، غافل نہیں کرتی ہے۔ تو یہ کون سے گھر ہیں؟ تفسیر دور المنصور میں جلال الدین سیوطی نے روایت نقل کی انس ابن مالک سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فقام الیہ رجل، تو ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں کھڑا ہوا اور کہا کہ ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نور ایسے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نور مسجدوں میں پایا جاتا ہے، مسجدوں میں نہیں، کہ ایسے گھروں میں۔ کون سے گھر ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ روایت کہتی ہے فقام الیہ ابو بکر، خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور اشارہ کیا بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف، اور اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے، انبیاء کے گھروں میں سے ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم من افاضلہا، انبیاء کے گھروں میں سے، نہ صرف انبیاء کے گھروں میں سے بلکہ انبیاء کے گھروں میں جو سب سے افضل ترین گھر ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو وہ گھر کہ جس کو خداوند کریم کہہ رہا ہے اذن اللہ ان ترفع، خدا نے اذن دے رکھا ہے کہ اس گھر کو بلند کیا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے۔ یہ گھر کون سا گھر ہے؟ عام گھر نہیں ہے۔ سد الابواب الا باب علی، حدیث متفق علیہ، تمام کے تمام گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ۔ یہ مسجد بنائی تھی تو اس وقت قبلے کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، یعنی اس وقت جو قبلہ ہے بالکل اس کے اپوزٹ قبلہ تھا اور اس طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، اس وقت قبلے کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے اپنے گھر ایسے بنائے ہوئے تھے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ اشتیاق بھی تھا، اس وقت مسلمان تھے تو کہا کہ ہم زیادہ دیر نہ ہو، فوراً سے ہم وضو کریں اور نماز کے لیے اپنے گھر سے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت وحی نازل ہوئی، وحی سے مراد رسول خدا کو حکم ہوا کہ سد الابواب، سارے کے سارے دروازے بند کر دو، الا باب علی، سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے، علی کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا محض فقط اتفاق ہے؟ کیا ہے یہ؟ یعنی لوگ احادیث نقل کرتے ہیں لیکن اب ان سے پوچھیں کہ بھائی اس میں کیا ہے، کوئی فضیلت ہے؟ کہ نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، بس ایسی بھائی ایسی اگر ہے تو سارے بند ہو گئے تو یہ بھی بند ہو جاتا، کیوں سارے بند رکھے اور علی کا کھلا رکھا؟ وجہ کیا ہے؟ اور ایسا نہیں کہ اعتراض نہیں ہوا، اعتراض بھی ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازے بند کروا دیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ تو جواب بھی اللہ کے رسول نے دیا کہ نہ میں نے تمہارے دروازے بند کرائے، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا، اللہ نے تمہارے دروازے بند کرائے، اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اسی طریقے سے جب اعتراض ہوا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، آپ نے منع کر دیا، علی نے آپ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، آپ نے دے دیا، تو سیم یہی جواب دیا، نہ میں نے تمہیں منع کیا، نہ میں نے علی کو ہاں کہی، اللہ نے تمہیں منع کیا، اللہ نے علی کو ہاں کہی۔ صلی اللہ علیہ تو بالآخر کچھ تو ہے نا اس گھر میں۔ کیا آپ کہیں کہ نہیں کوئی فضیلت نہیں تھی؟ اگر کوئی فضیلت نہیں تھی تو کیوں سارے کے سارے دروازے بند رکھے؟ اب جنہیں ایڈیشن کرنے کی عادت ہے وہ فضائل میں یقیناً کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتے ہیں کہ سارے کے سارے دروازے بند ہو جائیں سوائے علی کے دروازے کے اور فلاں کے روشن دان کے، فلاں کا روشن دان کھلا رہے اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ وہ جس فلاں کا نام لیتے ہیں وہ فلاں اس دور میں وہاں پہ رہتے ہی نہیں تھے،
ان کا گھر وہاں سے دور تھا کہ فلاں کے روشن دان کھلا رہے، وہ فلاں کا وہاں پر گھر ہی نہیں تھا۔ جس طریقے سے وہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ ایڈیشن کرتے ہیں، انا منیت العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ۔ فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے، صحیح ہے، فلاں پر نالا ہے، نہ جانے اور کیا کیا ایڈیشن کرتے ہیں۔ جن کا کشکول فضائل و کمالات سے خالی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چپکانے کی کوشش کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ کہ کسی طریقے سے کچھ مل جائے یہاں سے، اور جتنا وہ چپکنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی خداوند کریم کہتا ہے کہ نہیں، انما کی باڑھ کھینچ دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی کہ باقاعدہ اللہ کے رسول چادر میں آ کر پنجتن پاک کو یعنی اپنے علاوہ 4 دیگر ہستیوں کو جمع کرتے ہیں اور باقاعدہ چادر کے کونوں کو پکڑ لیتے ہیں کس کے، یہاں تک کہ خود روایت موجود ہے۔ یعنی عجیب تعجب یہ ہوتا ہے کہ روایات موجود ہیں، صحیح السند روایت موجود ہیں، خود ان کے مصادر میں موجود ہیں کہ جناب سلمہ نے کہا کہ کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ کہا کہ انتی علی الخیر، تم خیر پہ تو ہو پر اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ تو یہ خود یہ رسول خدا کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے ان افراد کے ساتھ۔ تو بہرحال تو یہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، یا اللہم صلی علی محمد، اس گھر کے متعلق خدا نے کہا کہ اس میں اللہ کا نور پایا جاتا ہے اور اس گھر کو بلند کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت تطہیر سورہ احزاب میں یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، مکمل آیت نہیں ہے یہ۔ اس آیت کا جو پہلا والا حصہ ہے اس میں خداوند کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی زوجات تم اپنے گھروں میں ٹک کے رہو۔ بیت مفرد ہے اور بیوت اس کی جمع ہے۔ بیوت یعنی گھر، بہت سارے گھر، بیت یعنی ایک گھر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی زوجات تم اپنے گھروں میں ٹک کے رہو۔ وَلَا تَبَرُّجَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح زینت نہ کرنا۔ رسول خدا کی زوجات کو خداوند کریم کیا دے رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے، دیکھو زمانہ جاہلیت کی طرح زینت نہ کرنا۔ یہ آیت تطہیر کا پہلا حصہ ہے، اس میں لفظ بیوت استعمال ہوا، درست؟ ٹھیک آیت تطہیر والی آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں کہا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھو اے رسول کی زوجات جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جائے اس کو یاد کرو۔ یہاں پر بھی بیوت کا لفظ ہے، آیت تطہیر سے پہلے بھی بیوت، آیت تطہیر کے فوراً بعد والی آیت اس میں بھی کیا ہے؟ بیوت کا لفظ ہے۔ ایک اور آیت وہ بھی سورہ احزاب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے صاحبان ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ نبی کے گھروں میں، نبی کے گھر میں نہیں، گھروں میں۔ کیوں گھروں میں کہا؟ کیونکہ رسول کی زوجات متعدد تھیں، ہر زوجہ کا ایک حجرہ تھا، لہٰذا ہر حجرے کو ایک گھر کہا گیا۔ تو کہا کہ اے صاحبان ایمان نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ تو کوئی تو داخل ہوا ہوگا نا بغیر اجازت کے، جب یہ آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اذن دے دیا جائے، اجازت دے دی جائے۔ تو یہاں پر بھی بیوت کا لفظ، 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، تینوں آیت میں کیا ہے؟ بیوت، نبی کے گھر یا زوجات کے گھر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، ان تینوں آیات میں بیوت کا لفظ ہے۔ لیکن آیت تطہیر میں کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں پر اہل البیت ہے، اہل البیوت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام کے تمام جو گھر تھے وہ بیوت النبی تو تھے لیکن بیت النبوہ نہیں تھا۔ بیت النبوہ والرسالہ جو گھر تھا وہ ایک ہی گھر تھا، وہ گھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ صلی اللہ علیہ
لہٰذا اس گھر کو کہا گیا کہ یہ کیا ہے گھر، کون سا گھر ہے؟ اہل بیت نبوت و طہارت کا گھر ہے، نبوت کا گھر ہے، وہ نبی کے گھر ہیں، یہ نبوت کا گھر ہے۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہم ہیں۔ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہم ہیں۔ جبرائیل جس گھر میں آتے تھے وہ گھر حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اب بھی اگر خداوند کریم آپ کو انشاءاللہ توفیق دے، مدینے میں جب آپ جاتے ہیں، اگرچہ کہ اس حجرے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، جو ستون جبرائیل ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا کے گھر میں ہے۔ ستون جبرائیل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں پر جناب جبرائیل آتے تھے وہی لے کر، اس وجہ سے اس کو ستون جبرائیل کہتے ہیں۔ تو وہ ستون جبرائیل کیوں فاطمہ کے گھر میں ہے، کسی اور کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے اس گھر کو اہل بیت نبوت اور رسالت کا گھر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف میں جب وہ لوگ پہنچے اس غار کے پاس کہ جہاں پر اصحاب کہف سو رہے تھے، تو کہا کہ اب اس غار کا کیا کیا جائے؟ تو ان کی قوم دو حصوں میں بٹ گئی، ایک کچھ ان میں سے مومنین تھے، کچھ اس میں سے کافر تھے۔ جو کافر تھے وہ کیا کہنے لگے؟ ابنوا علیہ بنیانا، اس کے اوپر عمارت بنا دی جائے، ان کی قبروں پہ کیا کر دیا جائے؟ عمارت بنا دی جائے۔ اور جو لوگ مومنین تھے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو مومنین تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور بضرور ان کی قبروں پہ کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ اور خدا نے نہ کافروں کی مذمت کی یہاں پر، نہ مومنین کی مذمت کی۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ آیت کے اس آیت کے بعد خدا نے کہا ہو کہ جو کافروں نے کہا وہ بھی غلط تھا، جو مومنین نے کہا وہ بھی غلط تھا۔ قبروں پہ نہ عمارت بن سکتی ہے نہ مسجد بن سکتی ہے، لیکن خداوند کریم نے نہ کافروں کی مذمت کی اور نہ ہی مومنین کی مذمت کی، یہ دونوں رائے تھیں۔ اب جو ہمارے بھولے والے مسلمان ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ شاید ان کی شریعت میں جائز ہوگا، رسول اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو شرک کا جو معاملہ ہے وہ کسی شریعت سے مختص نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فقط و فقط اسلام ہے۔ اور دین اسلام کا جو بنیادی ترین عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت موسیٰ میں تو کوئی مشرکانہ کام جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں یہ مشرکانہ کام جائز نہیں ہے۔ شرک شرک ہے، وہ ہر شریعت میں حرام ہے، نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر کا سبب بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ کہیں کہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ان کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب آ جائیے اس حدیث پر، جو حدیث پیش کی جاتی ہے ابو الحجاج سے۔ ابو الحجاج یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے مولا کائنات نے کہا، قال علی ابن ابی طالب الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا صلی اللہ علیہ محمد، کیا میں تجھے ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ کہا وہ کیا کام ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کہ کسی بت کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کو توڑ دینا، جس بت کو بھی پاؤ اس بت کو توڑ دینا، گرا دینا، منہدم کر دینا اس کو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی قبر کو نہ پاؤ جو کہ مشرف حالت میں ہو، مشرف یعنی بلندی پر ہو اور جس کا سایہ پڑ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں مشرف۔ الا سویتہ، مگر یہ کہ اس کو برابر کر دینا۔ مشرف خاص طور پر اس حالت کو کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ کے کوہان کو آپ نے دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اونٹ کا کوہان، اس کو کہا جاتا ہے یہ اشرافی حالت ہے، مشرفی حالت ہے۔ تو اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ ولا قبرا مشرفا، کسی ایسی قبر کو نہ دیکھنا کہ جو اس طریقے سے بنائی گئی ہو جس کا اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، جیسے کہ آپ یہ وہاں بھی لوگ اسی طریقے سے بناتے ہیں قبریں اپنی،
جنت البقیع میں بھی آپ نے دیکھا ہے قبریں کیسی بنی ہیں، اونٹ کے کوہان کی طرح بنی ہوئی ہیں. کہ کسی ایسی قبر کو نہ دیکھنا الا سویتہ. تو مشرف کے معنی پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر تسویہ کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس سے پہلے جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا، کسی بت کو نہ چھوڑنا الا طمستہ، مگر یہ کہ اس کو منہدم کر دینا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی اور مشرکین کی اور بت پرستوں کی بات ہو رہی ہے. بت پرست جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بت کی پوجا کرتے تھے، اور یہودیوں میں سے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی ان کا صالح بندہ ان کے نزدیک کوئی مرتا تھا تو اس کی قبر کو وہ مسجد بنا لیتے تھے اور اس کی قبر کے طرف رخ کر کے گویا وہ قبر کی ہی عبادت کرتے تھے. تو لہٰذا کہا کہ اس کو کیا کر دو؟ منہدم کر دو. تو پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ سند ضعیف ہے، اگرچہ کہ روایت صحیح مسلم کی ہے، لیکن اس حدیث کی جو سند ہے اس میں 4 افراد ہیں. ایک وکیع، ایک سفیان ثوری، ایک حبیب بن ثابت اور ایک ابو وائل اسدی. 4 افراد. یہ 4 افراد ضعیف ہیں. اور دوسرا، اگر یہ درست بھی ہو حدیث تو اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قبروں کو منہدم کر دینا، اس لیے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ولا قبرا مشرفا الا ہدمتہ، کسی مشرف قبر کو نہ پانا مگر یہ کہ اس کو منہدم کر دینا. منہدم کے معنی نہیں ہے. الا سویتہ. تسویہ کے معنی کیا ہیں؟ تسویہ کے معنی ہے برابر کر دینا. یعنی ایک چیز اگر ٹیڑھی ہو، یہ مائک اگر ٹیڑھا ہے اس کو میں سیدھا کر دوں تو کہا یہ تسویہ ہو گیا. الذی خلق فسوی سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کی، الذی خلق فسوی، کہ جس نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد پھر برابر کر دیا. برابر کر دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہیں ٹھیک ٹھیک خلق کیا. ایسا نہیں ہے تمہاری آنکھیں ماتھے پہ لگا دی، تمہاری ناک تمہارے سر کے پیچھے لگا دی، تمہارے کان ایک اوپر اور ایک نیچے کر دیے، کیا نہیں؟ خلق فسوی، خلق کیا پھر برابر، جو اس جہاں پر ہونا چاہیے اس کو وہیں پر رکھا. ہاتھ جہاں پر ہونے چاہیے تھے وہاں پر رکھے، پیر جہاں پر ہونے چاہیے تھے. اسی طریقے سے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ تمام کے تمام اعضاء ایسے خلق کیے کہ جیسے خلق ہونے چاہیے تھے. یعنی تسویہ کیا، برابر کیا. یعنی اگر آپ اس کو میں تشبیہ دینا چاہوں کہ تو کس طریقے سے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے چکی پہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں. پہلے مٹی اس کے اوپر رکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ سنوارا جاتا ہے. اس کام کو کہتے ہیں تسویہ کرنا. یعنی اس کو برابر کر دیا، ٹھیک کر دیا. تسویہ کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ بالکل زمین بوس کر دیا، زمین سے بالکل ملا دیا، ایسا نہیں ہے. تو تسویۃ القبر اجماع مسلمین ہے کہ قبر کو تسویہ کرنا مستحب ہے. تسویہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسطح بنانا. قبر بنانا، قبر بنانے کے بعد اس کو اونٹ کے کوہان کی طرح نہ چھوڑنا، بلکہ اس کی سطح کو پلین کرنا، مسطح کرنا، اس کو کہتے ہیں تسویہ. اور قبر کو اونچا کرنا یہ بھی اجماع مسلمین میں سے، کہ قبر کو بنانے کے بعد ایک بالش تک اونچا رکھنا زمین سے، یہ بالاجماع مسلمین مستحب ہے. تمام فرقوں میں یہ مستحب ہے. قبر بنانے کے بعد ایک بالش اس کو بلند کرنا اور قبر کو برابر کرنا، یہ بھی تقریباً تمام مسلمانوں کے نزدیک مستحب ہے، لیکن سوائے کچھ 1-2 فرقے کے جو اس کو مستحب شمار نہیں کرتے ہیں. ورنہ یہ تسویۃ القبر. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جس باب میں لکھی گئی ہے اس کا جو ٹائٹل ہے باب و تسویۃ القبر، اس کا ٹائٹل بھی کیا ہے؟ قبر کو برابر کرنے کا باب. قبر کو مٹانے کا نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ قبر کو مٹا دو، یہ نہیں کہا کہ نہ یہ ہوتا کہ باب و حدم القبور، قبور کو منہدم کرنے کا باب، یہ بھی نہیں ہے. باب ہے تسویۃ القبر، قبر کو برابر کرنا. قبر کو برابر کرنا ایک الگ معنی ہے، اور قبر کو مٹا دینا، منہدم کر دینا، توڑ دینا، یہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں معنوں میں. تو اس باب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. خود باب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قبور کو ڈھا دیں، ان پر عمارتوں کو ڈھا دیں، یہ معنی نہیں ہے. عمارت سے اصلاً تعلق نہیں ہے قبر، یہ اس حدیث کا. یہ حدیث ناظر ہی نہیں ہے اس طرف کہ اگر قبر پر کوئی عمارت بنی ہو تو اس کا کیا حکم ہے. یہ تو خود قبر کی بات ہو رہی ہے
کہ قبر کو کیا کرنا ہے؟ تسویہ کرنا ہے، قبر کو برابر کرنا ہے۔ اور مشرف کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتا دی کہ مشرف کے معنی کیا ہیں کہ کوہان کی شکل کی نہ ہو، یہ معنی ہے اس کے۔ لیکن وہابی حضرات کیا معنی لیتے ہیں اس کے کہ اگر کسی قبر پر بلند و بالا کوئی قبر بنی ہو تو اس کو ڈھا دیا جائے۔ ابھی آپ جا کے دیکھیے خود ماشاءاللہ رسول خدا کی قبر مبارک شاید ایک آدمی 2 آدمی کے قد کے برابر ہو، ایک آدمی کی قبر سے تو یقیناً اونچی ہے، تو اس کو کیوں نہیں ڈھایا گیا ابھی تک؟ نعوذ باللہ۔ اور کب سے بنی ہوئی ہے؟ یعنی صدر اسلام سے لے کر آج تک، یعنی سارے مسلمان آ رہے ہیں، سارے مسلمان زیارت بھی کر رہے ہیں، اصحاب کرام کے سامنے وہ قبر موجود ہے، انہوں نے کیوں نہیں ڈھایا اس قبر کو؟ اگر تسویۃ القبر کے معنی یہی ہیں تو سب سے پہلے جو قبر ڈھا دینی چاہیے تھی وہ کون سی تھی؟ رسول خدا کی قبر تھی، کیونکہ رسول خدا کی قبر سے ہی کیا ہونا چاہا، یعنی رسول خدا کی قبر ڈھائی جاتی تاکہ مسلمانوں کو بتایا جاتا کہ بھئی دیکھو جب رسول خدا کی قبر کو نہیں چھوڑا تو مسلمان کی قبر کی کیا ویلیو ہے، لیکن وہ قبر موجود ہے اپنی جگہ پر۔ پھر وہ حجر اسماعیل آپ کے سامنے موجود ہے، جیسا تھا وہ ویسے ہی موجود ہے، اس کی قامت بھی ایک آدمی کے قد سے اونچی ہے، اس کو کیوں نہیں ڈھایا؟ اس کو ختم کر دیتے۔ لیکن یہ تمام چیزیں، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا قبر کو ڈھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حدیث فقط کس لیے آئی ہے؟ فقط اس لیے آئی ہے کہ قبر کو تسویہ کر دیا جائے۔ علاوہ بر ان کے اس میں 4 افراد جیسے کہ وقی کے بارے میں خود امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں، جو وہ حافظ عسقلانی امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ انہو اخطأ فی 500 حدیث، وقی نے 500 حدیثوں میں غلطی کا شکار ہوا ہے۔ یعنی ایسا شخص جس نے 500 احادیث میں کیا کی ہو؟ مسٹیک کی ہو، غلطی کی ہو۔ اخطاء کا مطلب یہ ہے، جبکہ روایت کو لینے میں کیا ہونا چاہیے؟ راوی ضابط ہونا چاہیے، اس کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، ہیر پھیر نہ کرے، نہ لفظوں میں نہ اس کی سند وغیرہ میں۔ جبکہ خود وقی کے بارے میں خود امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس نے 500 حدیثوں میں کیا کیا ہے؟ غلطی کا شکار ہوا ہے۔ محمد بن نصر کہتے ہیں کہ کان وقی یحدث بالمعنی ولم یکن من اہل اللسان، یہ حدیث بالمعنی کرتا تھا۔ حدیث بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ عین الفاظ کو بیان نہیں کرتا تھا، بلکہ اس الفاظ کے معنی کو، معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی کا مطلب ہے کہ میرے الفاظ سے آپ نے جو سمجھا ہے وہ آپ بیان کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے باہر جا کے پوچھے مولانا نے کیا کہا، تو آپ عین الفاظ کو نہ دہرائیں، بلکہ ان الفاظ کے معنی کو اپنے الفاظ میں دہرائیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ حدیث بالمعنی۔ تو حدیث بالمعنی کا مطلب کہ معنی یہ ہوگا کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، عین حدیث کے الفاظ آپ نے بیان نہیں کیے۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری کے بارے میں ابن مبارک کہتا ہے کہ حدث سفیان بحدیث فزعتہ وهو يدلس فلما رآني استحیا، سفیان ایک حدیث بیان کر رہا تھا تو میں اس کے پاس گیا جبکہ وہ تدلیس کر رہا تھا۔ تدلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حدیث کی سند میں چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو بولتے ہیں تدلیس۔ حدیث کی سند میں چھیڑ چھاڑ کرنا، حدیث کو کم کر، یعنی سند کے کسی سلسلے کو منقطع کر دینا ہے، جو بھی عبارت۔ لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے کیا گیا؟ شرما گیا۔ بھائی کوئی تو غلط کام کر رہا تھا نا وہ، کہ جب ابن مبارک کو دیکھ کر جو وہ شرما گیا۔ تو بہرحال یہ بھی ضعیف کے زمرے میں آتا ہے، ضعف کے زمرے میں آتا ہے۔ جہد سفیان الثوری ان یدلس علی رجلا ضعیفا فما امکنہ، یحییٰ قطان کہتا ہے کہ سفیان ثوری نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ پر کسی ضعیف شخص کو تدلیس کرے، یعنی مجھ سے روایتیں لیں اور اس کی سند میں ایک ضعیف شخص کو شامل کرے اور کہے کہ میں نے اس ضعیف شخص سے کیا کی ہے؟ روایت کی ہے۔ فما امکنہ، لیکن یہ کام اس سے نہیں ہو پایا۔ تو یہ مدلس شخص ہے۔ خود جو تیسرا شخص ہے حبیب بن ثابت، کانا مدلسن، یہ بھی کیا ہے؟ مدلس ہے۔ اور ابو وائل اسدی جو کہ بغض علی ابن ابی طالب میں مشہور ہے، یعنی مشہور ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا تھا۔ وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن،
ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ایک منافق شخص کی روایت کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ تو 4 بندے ہیں، ان 4 بندوں میں یہ اشکالات پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری کچھ احادیث ہیں، وقت نہیں ہے لیکن میں کچھ خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو دوسری حدیث ہیں وہ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری سے ہیں۔ یہ تقریباً 11 احادیث ہیں جو جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہیں، اور مختلف اسناد کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو اکثر کی سند ضعیف ہے، اور دوسرا اس کا متن میں بھی اضطراب ہے۔ صحیح ہے؟ متن میں کیا اضطراب ہے؟ اضطراب کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر قبر پر نہ بیٹھو، ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر قبر پر کچھ نہ لکھو۔ رسول خدا نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ ان تجسیس القبر، قبر کو پکا کرنا۔ تجسیس جثہ سے نکلا، جیم صاد، یعنی اینٹیں بنانا، اینٹیں بنا کر قبر کو پکی کرنا۔ تو ایک روایت میں مثال کے طور پر رسول خدا نے کہا کہ قبر کو پکی نہ کرو، اینٹیں نہ لگاؤ، والاعتماد علیہ، اور کہا کہ اس پر اعتماد کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا، قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھو نہیں، یا ٹیک لگا کر کھڑے نہیں ہو مثال کے طور پر۔ کچھ حدیث میں کہا کہ فقط جو ہے وہ قبر کو اینٹوں سے پکی نہ کرو۔ پھر کچھ حدیث میں کہا کہ قبر کو اینٹوں سے پکی نہ کرو اور اس پر کتابت نہ کرواؤ، یعنی کچھ لکھواؤ نہیں، اور اس کے اوپر کچھ بناؤ نہیں، اور قبر کے اوپر چلو نہیں۔ پھر ایک حدیث میں کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قبر پر لکھو نہیں کچھ۔ پھر کہا کہ قبر پر بیٹھو نہیں، اور اسی طریقے سے قبر کو تعمیر نہیں کرو۔ یعنی یہ جابر بن عبداللہ انصاری کی جتنی بھی روایات ہیں، ان روایات کے متن میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ آیا رسول خدا نے فقط قبر کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے، یا پکا کرنے کے ساتھ قبر پر بیٹھنا بھی منع ہے، یا قبر پر بیٹھنے کے ساتھ قبر پر ٹیک لگانا بھی منع ہے، یا قبر پر ٹیک لگانے کے ساتھ قبر پر کتابت کرنا بھی منع ہے، یا قبر پر کتابت کرنے کے ساتھ قبر کو تعمیر کرنا بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ تو خود اس حدیث کے متن میں کیا پایا جاتا ہے؟ اضطراب پایا جاتا ہے۔ اور جو روایت کی سند ہیں، ان سند میں بھی کچھ افراد ہیں جو کہ ضعیف شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو جناب جابر والی جو احادیث ہیں، ان تمام کی احادیث کی سند میں 2 افراد پائے جاتے ہیں، ایک ابن جریح اور ایک ابو زبیر، یا دونوں ساتھ ہیں یا الگ الگ ہیں۔ یعنی کسی حدیث میں فقط ابو جریح کا ذکر ہے، کسی حدیث میں فقط ابو زبیر کا ذکر ہے، اور کسی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے، ابو جریح کا بھی اور ابو زبیر کا بھی۔ ابو جریح کے بارے میں ابن حجر عسقلانی وہ کیا کہتے ہیں؟ سئل یحییٰ ابن سعید عن حدیث ابن جریح فقال ضعیف، سوال کیا گیا یحییٰ ابن سعید سے، کس کے بارے میں؟ ابن جریح کی حدیث کے بارے میں، آیا ابن جریح کی احادیث کو لینا کیسا ہے؟ تو یحییٰ بن سعید نے کہا ضعیف، یہ شخص ضعیف ہے۔ فقیل له وانه یقول اخبرنی قال لا شیء کلہ ضعیف۔ یحییٰ بن سعید سے کہا گیا کہ یہ جو ابو جریح ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے خبر دی فلاں نے، کہا کہ نہیں، یہ سب بکواس کرتا ہے، اس کی خبروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کلہ ضعیف، تمام کے تمام کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وقال احمد بن حنبل، احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ اذ قال ابن جریح قال فلان وقال فلان واخبرت جاء بمناکیر، جب بھی کہیں دیکھو کہ ابن جنیر یہ کہے کہ مجھ سے فلاں نے کہا، یا مجھے فلاں نے خبر دی، یا میں خبر دیتا ہوں، کہ یہ تمام کی تمام ابن جریح کی وہ روایت ہیں کہ جن میں منکر باتیں موجود ہیں، یعنی ضعیف شخص ہے، منکر احادیث کو، مجہول احادیث کو لے کر آتا ہے۔ خود ابن مالک بن انس، کانا ابن جریح حاطب لیل، ابن جریح کیا ہے؟ رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا ہے۔ یہ ایک تشبیہ دی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ سمجھانا ہو کہ یہ شخص کیسا ہے،
تو کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ رات کے وقت اگر آپ جمع کریں گے کوئی چیز تو کیسے جمع کریں گے؟ خصوصاً اس دور میں جب نہ لائٹ ہے، نہ ٹارچ ہے، نہ ٹارچ والے موبائل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تھیلے میں جو ملتا ہے وہ جمع کر لیتے ہیں. یعنی دقیق نہیں ہیں آپ. لہذا یہ حاطبہ لیلین ہے، یعنی رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا ہے. ایسے جہاں سے جو چیز ملتی ہے اٹھا لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے. یعنی جو حدیث بھی آتی ہے آگے جا کے بیان کر دیتا ہے قبل اس کے کہ یہ دیکھے کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. لہذا یہ شخص جو ہے وہ ضعیف ہے. دارقطنی کہتا ہے تجنب تدلیس ابن جريح فإنه قبیح التدلیس لا يدلس الا فيما سمعه من مجروحین. کہا کہ ابن جریح کی تدلیس سے پرہیز کرو. یہ تمام باتیں تھیں جو کہ ابن جریح کے بارے میں تھیں، ابو جریح کے بارے میں. ابو زبیر کون ہے بھائی؟ یہ ابو زرع کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جو عبداللہ ابن احمد ہے، یعنی احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ، وہ اپنے والد سے اور وہ ایوب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہ کان یعتبر ابا زبیر الضعیف، کہ ایوب جو ہے وہ ابو زبیر کو ضعیف روات میں شمال کرتا تھا. اسی لیے ابن شعبہ کہتے ہیں کہ لم یکن فی الدنیا احب الی من رجل یقدم فاسألہ عن ابن زبیر ان ابی الزبیر فقدمت مکہ فسمعت منہ فبین انا جالس عنده اذ جاءه رجل فسألہ عن مسألة فرد علیہ فافترى علیہ فقلت یا ابا الزبیر تفتری علی رجل مسلم قال انہ اغضبنی. یعنی ایک ایسا شخص تھا جو اپنی ہوائے نفس کے مطابق فیصلہ کرتا تھا. ایک شخص آیا اور اس کے متعلق کہا کہ بھائی مسئلہ پوچھا، اس نے ایک حدیث کو بیان کیا. دوسرا شخص آیا تو اس کے اوپر کیا کیا؟ جھوٹ باندھ دیا. تو اس نے کہا کہ تم نے ایک مسلمان شخص پر جھوٹ باندھ دیا. کہا کہ اس لیے کہ اس نے مجھے ناراض کیا تھا، یعنی کوئی معاملہ ہوا تھا، میری کوئی اس سے جھڑپ ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے کیا کیا؟ بدلے میں اس کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. تو یہ دو افراد جو کہ ابو جریح اور ابو زبیر، دونوں کے دونوں افراد ان تمام کی احادیث کی سند میں پائے جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جتنی احادیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہیں اور متن کے اعتبار سے بھی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. اور اگر ان کا متن صحیح بھی مان لیا جائے، بالخصوص پہلے والی حدیث کا، تو وہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتی ہیں کہ قبور کو کیا کر دیا جائے؟ منہدم کر دیا جائے، بلکہ وہ تسویۃ القبر کو ثابت کرتی ہیں. تسویۃ القبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قبر کو برابر کرنا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.